السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ. میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں حسب معمول حسب روایت نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھ صاحب، پاکستان میں جو بھی سیاسی شورش ہے اس کا تذکرہ تو ہم وقتاً فوقتاً کرتے ہی رہتے ہیں، اور ایک بہت اہم کانفرنس بھی بلائی جا رہی ہے. پی ٹی آئی اس میں شامل ہے، اس میں جو انعقاد کرنے والے ان میں لیکن اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پر، وہ ایک الگ موضوع. سب سے اہم خبر جو عالمی منظر نامے پر چھا گئی اور جس کو بہت سے بین الاقوامی جو جرائد ہیں وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، وہ ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا متوقع امریکی وزٹ. اب رائٹرز کی ایک سٹوری آتی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں، اور وہ دو سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، اور ان میں سے ایک سورس کے حوالے سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ فیلڈ مارشل کی اکنامک ڈپلومیسی میں ایک کی پلیئر ہیں جن کو انہوں نے کوٹ کیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ پلان پر آگے پیش رفت کے حوالے سے یہ وزٹ جلد متوقع ہے. جبکہ فورن آفس سے جب یہ پوچھا جاتا ہے تو فورن آفس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور دورے کے حوالے سے بھی ان کے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہیں. تو اس دوران جو پاکستان کے موقف رہا ہے غزہ میں آرم فورس بھیجنے کے حوالے سے، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے اور پھر اس کے بعد اس رپورٹ اور فورن آفس کی اس تردید کو سامنے رکھا جائے تو کیا پکچر بنتی ہے؟ عائشہ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے تو بڑی کلیئر ہے پوزیشن کہ ایک انٹرنیشنل فورس بنے گی، اس میں یہ ٹروپس آئیں گے مختلف ممالک سے، اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کرے گا، اور ان کا مقصد پیس رکھنا ہے. جی مگر اس کے علاوہ ایک اور بھی مقصد ہے، وہ یہ ہے حماس کو ڈسارم کرنا، جی بیکاز یہ اسرائیلی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اس قسم کی فورس کو اسی صورت میں اجازت دیں گے کہ اگر وہ ہماری مدد کرے ٹو ڈسارم حماس سے ہتھیار ان سے چھیننے ہیں. اب پاکستان کا موقف اس میں یہ رہا ہے، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کا اظہار خیال کیا ہے کہ جی ہم جانے کے لیے تیار ہیں، مگر یہ کہ آپ ہمیں ایسی سچویشن میں ڈالیں جہاں ہمیں حماس کے ساتھ ٹکر لینی ہے، بیکاز وہ ہتھیار تو نہیں دیں گے، انہوں نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ہم ہتھیار نہیں گرائیں گے. ٹھیک، تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور تو یہ ایک مسئلہ ہے. اچھا، میرا خیال ہے اگر ایسی سچویشن نہ ہوتی کہ ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہوتا کہ ہم جائیں گے اور جو کہا جائے گا وہ کریں گے، تو اسحاق ڈار صاحب یہ بیان پہلے نہ دیتے. یہ جب دے دیا نا انہوں نے بیان، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک پوزیشن آرٹیکولیٹ کر دی ہے. اب وہ پیغام پہنچ گیا ہر جگہ پہ جہاں پہنچنا تھا کہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بہتر تو یہ ہے کہ انڈر دی یونائٹڈ نیشنز ہو تو وہ بہتر ہے، مگر اگر اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایشو ہے تو ہم وی ول ناٹ بی پارٹ آف a force that is going to get into action against Hamas. اچھا، اب انٹرسٹنگ بات آپ کو ایک بتاؤں. یہاں اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ اگر پاکستان نے یہ موقف اختیار کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب ہمارے لیے کچھ مشکلات آئیں گی آگے، کیونکہ ہم ایک طرف تو بالکل امریکن کیمپ میں بیٹھے ہیں، دوسری طرف ہم چائنیز کیمپ میں ہیں، اور اب تو خیر ہم رشیا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں، تیل پرچیز کرنے کے کی بات. تو بات یہ ہے کہ یہ مشکل ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ آسانی سے آپ کو معاف نہیں کرتا، جیسے آپ کی تعریف کرتا ہے کھل کے، اسی طریقے کے ساتھ راتوں رات وہ آپ کے خلاف ہو سکتا ہے. تو اور انڈیا کی یہی کوشش ہے کسی طریقے کے ساتھ وہ آپ کے خلاف ہو جائے، بیکاز اس وقت انڈیا کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے جس قسم کے وہ آپ کے حق میں بیان دے رہا ہے. تو اس لیے اب کچھ لوگوں نے اس کے اوپر تبصرے کرنے شروع کر دیے کہ وہ وقت آ گیا ہے، اور اب جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ مانگے گا اور آپ اس کو اگر نہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور وہ ناراض ہو جائے گا اور انڈیا بڑا خوش ہوگا. اس میں کچھ انہوں نے جن لوگوں نے یہ سٹوری فائل کی ہے انہوں نے پھر کچھ امریکن ایکسپرٹس، پاکستان کے اوپر جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات کی. میں نام نہیں لینا چاہوں گا، میرے دوست یار ہیں وہ، مگر انہوں نے بھی اسی قسم کی اظہار خیال کیا کہ بھائی یہ مسئلہ بننے والا ہے آپ، اور یہ تو پاکستان کے لیے بڑا، ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کرے گا، مانگے گا، اور آپ اگر نہیں دیں گے تو بڑا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اچھا، اب اس میں کیا ہوگا؟ جی ایگزیکٹلی سوال یہی ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے، اور پھر پہلے ایک وزٹ کی خبر آتی ہے رائٹرز سے، پھر تردید آتی ہے. تردید کیا آئی ہے کہ ابھی اس طرح کے کسی دورے کا ان کے علم میں نہیں، اور وائٹ ہاؤس نے بھی کہا، اور ہم نے بھی کہا، عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے ہم نے بھی، ہمارے فارن آفس نے بھی کہا، اور آپ کہہ رہی ہیں وائٹ ہاؤس سے بھی کوئی ادھر ادھر سے خبر آ رہی ہے ایسی. اچھا، اب میرا موقف اس پہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کبھی یہ بات نہ کرتے اگر اس کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے.
میں جانتا ہوں نا، ڈار صاحب کو بھی جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے پاکستان کا موقف کیا ہے. کسی صورت میں بھی پاکستان اس قسم کی فورس کا حصہ نہیں بنے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات امریکنوں کو بتا دی گئی ہے پہلے سے. اچھا، دس از مائی ویو. یہ نہیں کہ اٹ ول کم ایز اے شاک ٹو ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس قسم کی فورس کا حصہ نہیں بنے گا جو کہ ڈس آرمامنٹ کی طرف. اوکے. اچھا، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا کیا موقف ہوتا ہے. کیا سعودی عربیہ اس فورس کا حصہ بنے گا، اور کیا سعودی عربیہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالے گا؟ اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو انڈونیشیا کے پریزیڈنٹ یہاں آئے تھے، وہ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہوئیں، مگر اس چیز کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ انڈونیشیا کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے کہ وہ بھی فوج دے اپنی اس قسم کے پروجیکٹ کے لیے. جی جی. تو انہوں نے، میرا خیال ہے پاکستان نے اور انڈونیشیا نے بھی آپس میں یہ کوئی بات چیت کی ہے. ٹھیک. اچھا، اب بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلم ممالک کے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دے، کیونکہ یہ اسرائیلی ڈیمانڈ ہے یہ. جی. ٹھیک. تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا فار سعودی عربیہ اور فار انڈونیشیا اور فار پاکستان. یا تو یہ طے ہو جائے گا کہ ان کا کام یہ نہیں ہوگا کہ ڈسارم کرنا ہے حماس کو، وہ اگر کسی نے کرنا ہے تو اسرائیل کرے، ان کا آپس کا مسئلہ ہے. ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس میں ہم نے حماس کے ساتھ ٹکر نہیں لینی، ہم نے سیف پیسیج دینا ہے کہ جو باہر جانا چاہیں وہ چلے جائیں، اور پیس کو ہم نے رکھنا ہے. جی. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں بنے گا. اچھا. یہ جو لوگ جو تبصرے کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، یہ میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہوگی. اچھا. میں نہیں سمجھتا کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے میجر پرابلم. لیکن دورہ ہوگا. دورہ جو ہے وہ اور بھی وجہ ہے اس کی. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی کانگریس نے پاکستان کے لیے کچھ ملٹری ہتھیار اور F-16 کے لیے اپ گریڈنگ کٹس دی ہیں، اس کے کچھ $1 ملین کی میرا خیال ہے ان کو دی. یہ کافی عرصے سے یہ رکی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو F-16 کی فلیٹ ہے وہ اپ گریڈ ہو جائے گی. اور جب اپ گریڈ ہو جاتی ہے تو اٹ بیکمس پارٹ آف کرنٹ ایئر فورس ڈیفینس اسکواڈ. انڈیا کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. اگر ایسی صورتحال ہوتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہوتا کہ پاکستان ہمیں یہ ٹروپس نہیں دے گا اس کام کے لیے، تو یہ کبھی یہ تلوار رکھتا. انہوں نے پہلے دے دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے، یور ریکوائرمنٹ اینڈ وی گیو اٹ یو. اچھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بات چیت چل رہی ہے بٹوین دی پاکستانیز اینڈ دی امریکنس، وہ اس ایشو پہ نہیں ہوگی. اور اگر بات ہونی بھی ہے تو آئی تھنک اٹ بی میڈ کلیئر ٹو دی امریکنس کہ یہ ہم اگر پاکستان میں ہم نے یہ کیا تو ساری مذہبی جماعتیں اور پی ٹی آئی یہ ہمارے گلے پڑ جائیں گی، اور اتنی انسٹیبلٹی ہو جائے گی اس ملک میں کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل اٹ. تو مہربانی کریں، ہمیں معاف کریں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے. البتہ ہم ٹروپ ضرور دے دیں گے، ان کی ڈیوٹی کہیں اور لگا دیں. یہاں تک تو بات ہوئی، یہ تو میرا موقف ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر نیتن یاہو نے 2012 میں ایران اور پاکستان کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ دو مسئلے ہیں، مگر پاکستان سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر بھی ہے اور یہ ویسے بھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈیمانڈ بڑھے گی آگے. اسرائیل بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستانی فوج آئے یہاں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم وہاں جائیں. تو یعنی پاکستان ترکی کے جیسے انجام سے دو چار ہوگا؟ ترکی کا یہ ہے کہ اسرائیل نے انکار کر دیا کہ ترکی کی ہم فوج لینے سے انکار کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر پاکستان اور ترکی نہیں جائیں گے اس فوج میں. اگر کوئی گیا تو پھر وہ انڈونیشیا اور اس قسم کے لوگ یوں ہی ضرور بھیجے گا، وہ بہت قریب ہیں اسرائیل کے، اور اینڈ سو آن. سعودی عربیہ، انڈونیشیا، یہ لوگ شاید دے دیں، شاید دے دیں، ایجپٹ دے گا، بٹ آئی تھنک پاکستان اینڈ ول ناٹ ڈو سو. تو اور اسرائیل بھی نہیں چاہے گا. تو اس لیے یہ جو ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی یہ بے بنیاد ہے. اچھا، اس سے پہلے یہ پاس فیو ویکس کے اوپر جو ڈفرینٹ ملاقاتیں فیلڈ مارشل کی ہوئی ہیں ملٹری اور سویلین لیڈرشپ جو پاکستان کے وزٹ پر آئی مختلف کنٹریز کے، اور وہ بھی جو اس فورس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کہ ایک ہوم ورک کمپلیٹ کیا جا رہا تھا ان وزٹس کے بعد اس فورس کے حوالے سے، اور وہ سارا مکمل جامع پلان لے کر میٹنگ ہوگی؟ ہاں، آئی تھنک سو، بیکاز دیکھیے نا ڈونلڈ ٹرمپ از ویری کین. وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں نے یہ کام آگے بڑھانا ہے. ابھی تک اسرائیلی بامبنگ بند نہیں ہوئی ہے، ابھی تو وہ جو سارا تھا نا سیز فائر یہ وہ بھی نہیں ہوا. تو اس ڈونلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے وہ تو ویسے ہی جنوں کے بڑھ گیا ہے، اس میں ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے یہ جو فورس کا جو سارا ایشو یہ بھی ڈائلیوٹ ہو جائے گا.
اوکے ہوگا کچھ نہ کچھ، مگر میں نہیں سے اس کا کوئی خاص اہمیت نہیں ہوگی. اچھا سر صاحب، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ جو دو دوست ہیں جو اینالسٹ جنہوں نے اس میں تبصرہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو پاکستان میں مختلف پولیٹیکل سیگمنٹس ہیں ان کی جانب سے یہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ بس اب یہ ڈو اور ڈائی لائن ہے، یہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ جو اچھے تعلقات یا فری لنچ والی سچویشن تھی وہ نہیں رہے گی. تو پاکستان از آل سیٹ، مطلب آپ کے خیال میں کوئی خیر ہے؟ فکر کی کوئی بات نہیں. اچھا، تسلی رکھیں اس معاملے میں. اچھا سیٹھی صاحب، ایک اور بہت اہم خبر جو اسی عرصے میں نمودار ہوئی، یعنی ایک طرف سے رائٹرز کی سٹوری آتی ہے، دوسری طرف سے اس کو رد بھی کیا جاتا ہے، لیکن داعش خراسان کے جو ایکس پلیٹ فارم ہے اس سے ایک بڑی گرفتاری کی اطلاع دی جاتی ہے. اور اس سے پہلے ہم نے شریف اللہ کی حوالگی جو ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار تھے، جب ان کی حوالگی ہوئی تھی تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کو، پاکستان کی ایجنسی کو. اب سلطان عزیز عزام جن کا نام بتایا جا رہا ہے اور بہت سرکردہ جو رہنما رہے ہیں داعش خراسان کے، ان کی اریسٹ ان مئی جو ڈفرینٹ پیجز ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن اب ان کی گرفتاری ظاہر کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو الزام لگ رہا ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ لگ رہا ہے کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کی ہوتی ہے، خواہ وہ پریزیڈنٹ ہو، خواہ وہ آرمی چیف ہو یا جو بھی ہو، اچھا، اور اگر جب وہ امریکہ جاتے ہیں تو ان کو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے امریکہ میں اچھی ریسیپشن ملنی چاہیے، جو میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کو سنا جائے، تو تاریخ میں لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ مشرف صاحب کے زمانے سے کوئی نہ کوئی وانٹڈ پرسن جو ہے ٹیررسٹ، اس کو پاکستان امریکہ کے حوالے کر دیتا ہے. جب شروع میں بھی آپ کو یاد ہوگا جنرل عاصم جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، عاصم ملک صاحب، انہوں نے بھی شروع میں آپ کو یاد ہوگا ایک ہائی پروفائل یہی شریف اللہ تھے ایبی گیٹ حملے کے مرکزی کردار، جی ان کو ہینڈ اوور کیا. اس کے بعد پھر ہمارے آرمی چیف کی وزٹس ہوئیں، واٹ اے ونڈرفل مین، گریٹ مین، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہوا. سینٹ کام کی جانب سے اور مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جب بھی امریکہ جانا ہوتا تھا اور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی کھٹک ہو رہی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی بڑے ہائی پروفائل بندے کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے ٹو دی امریکنز. عافیہ صدیقی کو جیسے کیا گیا، مطلب بہت سے ہیں ان کے زمانے میں، تو بہت سے تھے سوائے اسامہ بن لادن کے، باقی تو انہوں نے ایک ایک کر کے جب بھی جانا ہوتا تھا تو ایک ہینڈ اوور کر دیتے. آئی مین خالد کو بھی دیا، دے ہینڈ خالد اوور، ابھی وہ آن وے میں، اینڈ سو آن. سو آئی تھنک اب الزام یہ لگتا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا بڑے تیز ہے، وہ چلاکو ماسی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ از امپورٹنٹ. تو آئی تھنک اس میں شاید کچھ وزن ہوگا اس تھیوری میں کہ کیا بات ہے، جب بھی کوئی نہ کوئی ٹرپ آتی ہے تو اس سے پہلے ایک ہماری طرف سے ایک تحفہ امریکہ کو دے دیا جاتا ہے، جس کی پھر امریکن پریزیڈنٹ کانگریس میں بھی تعریف کرتا ہے اور ویسے بھی تعریف کرتا ہے. تو جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آل اسمائلز، ویلکم ویلکم. تو پھر اگر وہ آپ سے کوئی ایسی انریزنیبل ڈیمانڈ کرتے ہیں تو آپ معذرت کر لیتے ہیں. تو اس وقت موڈ ایسا ہوتا ہے کہ تھینک یو. اچھا، تو میرا خیال ہے یہ اس جو ڈیٹا ایویڈنس ہے وہ تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے اور یہاں سے کوئی لوگ جاتے ہیں اسپیشلی فوجی، تو وہ اس قسم کی چیز ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. اوکے، لیکن ڈیٹا کچھ ویب سائٹس کا یہ بھی بتا رہا ہے کہ 2018 میں ایئر اسٹرائک میں یہ شخصیت ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے، یہ ماری گئی تھی، لیکن 2021 میں ان کو ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کیا گیا، وچ از ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم. ہاں، وہ انٹرسٹنگ تو ہے، مگر اس وقت یہ خبر آئی تھی کہ ایک امریکن اسٹرائک میں یہ صاحب مارے گئے تھے. اس کے بعد آئی ایس خوراسان نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ مارے گئے ہیں، تو یہ کنفرم نہیں ہو سکی یہ خبر کہ یہ عزام صاحب مارے گئے. اس کے بعد پھر ان کو ظاہر ہے ان کو پتہ چل گیا ہوگا امریکنوں کو کہ یہ نہیں مارے گئے، اسی لیے بعد میں ان کو ایز اے ٹیررسٹ بھی وہ برقرار رہا ان کا جو تھا. اور اب تو کلیئر ہوگی نا کہ نہیں مارے گئے تھے. تو یہ تو اب کیا یہ ڈیورنگ دس ٹائم یہ ہمارے پاس تھے. آج احسان اللہ احسان کو آپ یاد کریں، جو کہ ایک زمانے میں اسپوکسمین سے، طالبان کے اسپوکسمین سے ترجمان تھے، پھر پکڑے گئے، ان سے کچھ ڈیٹا شیٹا لیا گیا، انفارمیشن لی گئی، پھر ایک دن ایسے ہوا کہ یہ غائب ہو گئے. تو اب اس کے اوپر بھی بڑی کہانیاں ہیں، تو آئی تھنک لیٹس ناٹ گو دیئر. اب یہ ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ افغانستان جا رہے ہیں نہ پاکستان آ رہے ہیں. اوکے سیٹھی صاحب، بٹ شریف اللہ ایبی گیٹ کنیکشن بنتا ہے امریکہ کے ساتھ، اہمیت بنتی ہے اس حوالگی کی. داعش خراسان کی اس اہم شخصیت کی حوالگی، وہ بھی ایسے میں جب کچھ انڈین اکاؤنٹس پاکستان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف داعش خراسان کے ساتھ مل کر کوئی ایفرٹ کر رہا ہے. امریکہ کے لیے اس گرفتاری اور حوالگی کی کیا ہے؟ دیکھیے، انڈیا تو بہت سے الزام لگائے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
अच्छा। अमेरिका के पास अपनी सोर्सेज हैं इंटेलिजेंस की, अगर ऐसी कोई सूरत होगी तो वो तो वी आर प्लेइंग विद फायर, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज़ हैपनिंग। IS-K तो चाइनीज़ के ऊपर अटैक कर रहा है, तो हम तो ये रिस्क ले ही नहीं सकते कि हम कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ बटाएं जो कि चाइना के खिलाफ भी है जी। और ये तो सबके खिलाफ है ना, ये चाइना अमेरिका सबके खिलाफ है, इनकी तो ग्लोबल एम्बिशंस है, तो ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि IS-K जो है वो TTA जो है उसके वो चाहती है कि ये हटे यहाँ से, ये पावर ले लें वहाँ, अच्छा। और इन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स TTP के साथ बना लिए, इसीलिए जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो TTP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें फ़िक्र है कि अगर हमने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की तो IS-K और TTP ये और ना हमारे ऊपर हमले कर दें, और TTA के अंदर और भी डिविजन्स हैं, आपको पता ही है, कंदाहार वर्सेस काबुल, वो भी साथ साथ चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो इंडियन इल्ज़ाम है दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये है सारा मामला जो अमेरिका से जुड़ा है। विजिट हो सकता है, ये नहीं आपने जाना, और अगर होगा तो उसमें क्या क्या टेबल के ऊपर होगा, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखते रहेंगे कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस करवट बैठते हैं। वापस आते हैं हम एक ब्रेक के बाद।